هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس ریاض الصالحین میں آج ہم حدیث نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ. وعن زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اتیتو، میں حاضر ہوا، صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. یہ صحابی رسول ہیں صفوان بن اسال. ان کے پاس زر بن حبیش حاضر ہوئے. اسألہ، کہ میں ان سے پوچھوں، عن المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کے بارے میں. اسألہ عن المسح علی الخفین، کہ میں ان سے موزوں پر مسح کے بارے میں سوال کروں. فقال، پس آپ نے فرمایا، ما جاء بکا یا زر، اے زر کیسے آنا ہوا. فقلت، پس میں نے عرض کیا، ابتغاء العلم، علم حاصل کرنے کے لیے. فقال، پس آپ نے فرمایا، ان الملائکۃ، بے شک فرشتے، تضع اجنحتہا، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، لطالب العلم، طالب علم کے لیے، ردن خوش ہو کر، بما یطلب، اس کے طلب علم کے لیے، یعنی اس کی طلب پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. فقلت، پس میں نے عرض کیا، انہ قد حق، بے شک کھٹکتا ہے، فی صدری، میرے سینے میں، المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، بعد الغائط والبول، پاخانہ اور پیشاب کے بعد. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ کھٹکتا ہے کہ کیا پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد موزوں پر مسح باقی رہتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں شک لاحق ہو گیا ہے. وَكُنْتُ امرأً من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں. فجئت، پس میں آیا ہوں، اسألو کا، کہ میں آپ سے پوچھوں، حل سمعتہ، کیا آپ نے سنا ہے، یذکرو، آپ کو ذکر کرتے ہوئے، فی ذالک، اس بارے میں، شیئاً کچھ. قال، تو صفوان کہتے ہیں، نعم، جی ہاں، کانا یأمرونا اذا کننا سفرا او مسافرین، وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تھے. یہاں دو لفظ ہیں، سافرن او مسافرین، یعنی حضرت صفوان جو ہیں انہوں نے یا لفظ سفرن فرمایا یا مسافرین کہا. دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، ان لا ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ولیالیہن، اور 3 راتیں، الا من جنابۃ، سوائے جنابت میں. ہاں، اگر ہم میں سے کوئی جنبی ہو جائے
تو پھر موزے اتارے گا، ورنہ 3 دن 3 راتیں حالت سفر میں موزے نہیں اتارنے۔ لیکن من غائط او بول و نوم، لیکن پاخانہ، پیشاب اور نیند، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پہنے رہیں اور اس کے اوپر مسح کر کے وضو کرتے رہیں۔ فقلت، پس میں نے عرض کیا، حل سمعتہ، کیا آپ نے ان سے سنا ہے، یذکر، ذکر کرتے ہوئے، فی الہوا شیئا، محبت کے بارے میں، کیا آپ نے ان سے محبت کے متعلق کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یعنی حضرت صفوان کہتے ہیں، نعم، جی ہاں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ ہم ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فی سفرن، ایک سفر پہ، فبینا، پس اسی دوران، نحن عندہ، جب کہ ہم آپ کے پاس تھے، اذ ناداہ، آپ کو پکارا، اعرابی، ایک اعرابی نے، یعنی ایک دیہاتی نے، بصوت لہ جہوری، بلند آواز کے ساتھ، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاجابہ، پس آپ نے اس کو جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نحون، اسی طرح، من صوتی ہی، اس کی آواز میں، یعنی آپ نے بھی اتنی ہی بلند آواز سے جواب دیا اسے، ہاؤمو، چلے آؤ، یعنی آگے آ جاؤ۔ فقلت لہ، پس میں نے اس سے کہا، ویحک، تجھ پر افسوس ہو، اعدد من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، وقد نہیت عن ھذا، اور ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ فقال، پس وہ کہنے لگا، واللہ، اللہ کی قسم، لا اغدد، میں ہرگز پست نہیں کروں گا۔ اب یہ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے پاس جو سوال ہے، وہ سوال اس کو بے چین کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں جواب نہ پالوں گا میری آواز پست نہیں ہوگی، یعنی مجھ پہ اضطراب رہے گا۔ قال الاعرابی، تو اعرابی نے کہا، المرء یحب القوم، کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، ولما، اور جب کہ، یلحق بہم، وہ ان سے مل نہیں سکا، ملاقات کے اسباب میسر نہیں ہو سکے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ فما زال، پس آپ رہے، یحدثون، ہم سے باتیں کرتے رہے، یا آپ اپنا بیان فرماتے رہے، حتی ذکر بابن، یہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا ایک دروازے کا، من المغربی، جو مغرب میں ہے، مسیرتن، جس کی مسافت، عرضہ، اس کی چوڑائی میں، او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او 70 عامن، جیسا کہ ایک سوار مسافت طے کرے اس کی چوڑائی میں 40 سال یا 70 سال۔ قال سفیان، احد الروات، حدیث کے ایک راوی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قبل الشامی، کہ وہ شام کی طرف ہے، خلقہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا، یعنی بنایا تھا اس دروازے کو، یوم، جس دن، خلق السماوات والارض، پیدا کیا تھا آسمانوں اور زمین کو، مفتوحاً، اور وہ کھلا ہے، یعنی کھلا رکھا ہے اسے، للتوبہ، توبہ کے لیے، لا یغلق، وہ بند نہیں ہوگا، حتی تطلع الشمس منہ، یہاں تک کہ اس سے سورج طلوع ہو جائے۔ رواہ ترمذی وغیرہ، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں حدیث مبارکہ کے راوی کے بارے میں، حضرت زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام زر، والد کا نام حبیش ہے۔ آپ تابعی ہیں اور آپ نے کئی لوگوں سے علم حاصل کیا،
خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ آپ نے 208 ہجری میں 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس حدیث میں جو چیزیں سمجھنے کی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے مسافر موزے پر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ ثلاثۃ ایام ولیالیہن الا فی جنابہ، موزے پر مسح کرنا 3 دن 3 رات تک سوائے جنابت کے موزے نہ اتاریں، یعنی مسح کرتے رہیں اور موزے نہ اتاریں 3 دن 3 رات۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ اور جمہور فقہائے امت سب کے نزدیک مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک مسح کرنا جائز ہے، جبکہ وہ شخص جو مقیم ہے 1 دن 1 رات تک مسح کرے گا۔ یہ مسح حد سے اصغر میں ہوتا ہے، یعنی وہ تمام ناپاکیاں جو محض وضو کرنے سے دور ہو جاتی ہیں وہ حد سے اصغر ہوتی ہیں، تو یہ مسح حد سے اصغر میں ہوگا۔ ہاں اگر آدمی کو حد سے اکبر کی ضرورت ہو، یعنی غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اس صورت میں اسے موزہ اتارنا ہوگا اور پاؤں دھونے پڑیں گے۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ آداب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زور سے بولنا منع ہے۔ وَقَدْ نُهِيتُ عَنْ هَٰذَا، کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آہستہ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے ایسے تڑخ کر مت بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم ایک دوسرے پر تڑختے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ بہت چپکے چپکے سے بات کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی نہیں پاتے تھے اور دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اسی طرح اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی عادت ہو گئی تھی بہت ہی مناسب آواز میں بات کرنے کی۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس دیہاتی کو منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ تیسری بات، المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اس دیہاتی نے سوال یہ کیا تھا کہ کوئی شخص کسی سے محبت تو کرتا ہے مگر ملاقات نہیں کر پاتا، تو فرمایا دنیا میں اگرچہ دور ہے مگر قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سوال محض اس دیہاتی نے ہی نہیں کیا بلکہ یہ سوال کئی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث کے سننے سے ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اس میں خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے۔ آدمی نیک بندوں کے ساتھ قیامت کے دن اسی وقت ہوگا جب اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو آدمی اگر نیک آدمیوں سے محبت رکھے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی فاسق و فاجر سے محبت رکھے گا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ المرء مع من احبہ بیان کرنے کے بعد باب التوبہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا سوار اس کی چوڑائی میں 40 یا 70 سال چلتا رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی تخلیق کر دیا جب مخلوقات کو پیدا کیا،
توبہ کے لیے کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہاں 40 اور 70 سال کوئی تحدید نہیں ہے بلکہ تقصیر ہے، یعنی یہ کوئی حد نہیں ہے کہ 40 اور 70 سال ہی ہو، بلکہ 40 اور 70 سال کا ہندسہ بول کے اس کی تقصیر کو بیان کیا ہے کہ کوئی شخص جب بھی توبہ کرے گا اللہ کی رحمت کو بہت وسیع پائے گا۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔